السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول جانے جانا۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پھر پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو مل سکیں۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں ناول جانے جانا، تحریر شانزہ راجپوت، ایپیسوڈ 3۔ آئی ایم بیک۔ شوقی سے مردانہ بھرپور آواز پر روشنی اور اٹھ شیر بیک وقت متوجہ ہوئے تھے۔ ویلکم ہوم نورس۔ بھابھی کو اس کے آنے پر دلی مسرت محسوس ہوئی تھی۔ یار بندہ ویلکم ہی کر دیتا ہے، نورس نے جیکٹ صوفے پر اچھالتے ہوئے بد مزہ ہو کر شکوہ کیا۔ ویلکم کروں تمہیں؟ دیکھے لہجے میں طنز کیا گیا جس پہ وہ خجل سا ہو کر سر میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے بتا کر گئے تھے گھر سے بھاگنے والے جب واپس آئیں تو ویلکم کرنے والا الو کا پٹھا ہی ہوگا۔ اور شیر نے میگزین ٹیبل پر پٹکا۔ بھابھی انڈائریکٹلی آپ کو کہہ رہا ہے، دیکھ لیں۔ نورس نے مسکراہٹ دباتے کن نظروں سے اٹھ شیر کو دیکھتے روشنی سے اس کی شکایت لگائی۔ آتے ہی لگائی بجھائی کام شروع کر دی تم نے۔ یہ پھپا کٹنی والے کام بند کرو اور کل سے شرافت سے آفس آؤ۔ اب اٹھ شیر بزنس نیوز سن رہا تھا جبکہ بھابھی نے اس کی بے پرکی باتوں پر کان نہیں دھر رہے بلکہ وہ ہنس دی تھیں۔ تھینک گاڈ چاچو آپ آ گئے، میں تو بور ہی ہو گیا تھا۔ نورس اب حماس کو گود میں بٹھائے پیار کر رہا تھا۔ آپ کب آئے بھائی؟ چھٹی کے دن موصوفہ دیر سے اٹھتی تھیں اور آج بھی یہی ہوا تھا، جبھی وہ نورس کی آمد سے بے خبر رہی تھی جب تم غفلت کی نیند سو رہی تھیں۔ اور شیر کی سم سے برجستہ جواب آیا تھا جس پر وہ منہ بسور کر پیار سے بھائی کے کندھے سے لگ گئی۔ کل دیر رات تک میں اپنے منتھلی ٹیسٹ کی تیاری کرتی رہی تھی، اسی لیے دیر تک سوتی رہی ہوں۔ اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا کہ اس کے بھائی کو بھی تو معلوم ہو کہ وہ کس قدر محنتی ہے۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد کیا کر رہی تھی جو رات جاگنا پڑا؟ اور شیر نے اس کا سر کندھے سے ہٹا کر سخت لہجے میں پوچھا جس پر وہ تھوک نکلتی بھابھی کو دیکھنے لگی کہ کہیں وہ بھانڈا پھوڑ ہی نہ دیں کہ اٹھ شیر کو سہاب کا آوارہ لڑکیوں کی طرح باہر جانا قطعی پسند نہیں تھا۔ حماس کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ بھابھی کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ سہاب کی جان خلاصی ہوئی تھی ورنہ تو وہ ڈر ہی گئی تھی اور شکر یہ تھا کہ حماس سمر کے ساتھ مستیوں میں لگا ہوا تھا، ورنہ سہاب کا بھانڈا پھوٹتا یا نہ پھوٹتا مگر روشنی کا تو پھوٹ ہی جاتا کہ اسے ہوم ورک خود روشنی نے ہی تو کروایا تھا۔ سہاب ناشتہ کرنے کی غرض سے کچن میں چلی گئی تھی اور روشنی اپنے کمرے میں۔ یہ لو، ان میں سے کوئی بھی ایک پسند کر لو۔ روشنی نے اسے کچھ لڑکیوں کی تصویریں پکڑائیں اور کچھ تصویریں خود دیکھنے لگیں۔ وہ کمرے میں یہ تصویریں ہی لینے گئی تھیں۔ کل شام میں ہی روشنی میرج بیورو گئی تھی اور یہ تصویریں وہیں سے لائی تھی۔ یہ لڑکی کتنی پیاری ہے، کیوٹ سی، دیکھو ذرا۔ مسکرا کر کہتے ایک تصویر روشنی نے ہاتھ میں لے کر اٹھ شیر کو متوجہ کیا۔ وہ جو بیزاریہ سے یہ مرحلہ طے کر رہا تھا، نظر اٹھا کر بھابھی کے ہاتھ میں موجود تصویر کو دیکھا۔ بے اختیار اس کی نظروں میں پرنسپل کے آفس میں بیٹھی وہ لڑکی گھوم گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ دل اس کا تمنائی ہوا جا رہا تھا۔ آج کل وہ اور اس کی نیلے گہرے سمندروں جیسی آنکھیں بہت بری طرح اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ بھابھی، یہ میں آپ کو اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ ساری تصویریں ریجیکٹ ہو کر جائیں گی۔ موصف کے ذوق نرالے ہیں تو پسند بھی انوکھی ہوگی۔ نورس نے تصویر اچک کر دیکھی اور پھر ٹیبل پر رکھ دی۔ بھائی کی شادی ہوگی، یہ سوچ کر ہی مجھے تو عجیب سے احساسات ہو رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا ان احساسات کو کیا نام دوں۔ سہاب نے خوشی سے صوفے پر دونوں پاؤں سمیٹ کر بیٹھتے اپنے نافہم احساسات کا ذکر کیا۔ شادی تو تب ہوگی جب محترم کو کوئی لڑکی پسند آئے گی اور یہ مور کا سر ہونے میں کافی عرصہ لگے گا تو بیٹا تب تک اپنے اندر پنپتے احساسات کو تھپکی دے کر سلا دو۔ نورس نے اطمینان سے کہہ کر سر کے نیچے کشن لگا کر صوفے پر دراز ہو گیا۔ حماس اس کے پیٹ پر لیٹا ہوا تھا۔ بکواس نہ کیا کرو تم، بھابھی خفگی سے بولی۔ یہ ذرا بھی اچھی نہیں ہے بھابھی، دیکھیں تو کتنی چلاک لگ رہی ہے، یہ تو بھائی کو بیچ کھائے گی۔ سہاب کی غور افشانی پر نورس کا پلک شکاف کہہ کر گونجا تھا جبکہ اٹھ شیر اور بھابھی بے اختیار ہنس دیے تھے۔ دیٹس لائک مائی گڈ گرل، بہت اچھے سے پہچانے میری چھوٹی سی گڑیا کو، اسے اپنے پاس بٹھا لیں، یہ آپ کی رہنمائی کرتی رہے گی، اس معاملے میں خاصی جینیس ہے یہ۔ بس سہاب کو اپنی جگہ بٹھا کر دامن چھڑا کر چلا گیا۔ بھابھی اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ میں نے کہا تھا نا سب ریجیکٹ ہو کر جائیں گی۔ روشنی جو پہلی اٹھ شیر کی حرکت سے مایوس ہوئی بیٹھی تھی، نورس کی شوخ آواز پر کشن اس پر پھینک کر بھڑاس نکالنے لگی۔ چھٹی کے دن آفاق صاحب صحن میں لگے گملوں کی صفائی اور پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتے رہتے تھے۔
انہیں باغبانی کا بہت شوق تھا، مگر کرائے کا گھر ہونے کی وجہ سے وہ کبھی زیادہ پودے گھر میں نہیں لگا سکے تھے۔ ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا۔ اپنا گھر ہوتا تو وہ ضرور اس شوق کو پورا کرتے، مگر کرائے کے گھر میں وہ اتنا کھڑاک نہیں پال سکتے تھے۔ مالک مکانوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کب گھر خالی کرنے کا کہہ دیں۔ یوں اپنی تو خواری ہی خواری ہوتی، ساتھ میں سامان کی الگ مٹی پلیت ہوتی۔ اس لیے انہوں نے گنتی کے چند پودے ہی گھر میں رکھے ہوئے تھے کہ پودوں کو دیکھ کر ان کی طبیعت میں سکون اتر آتا تھا۔ انہیں گلاب کا پودا بہت پسند تھا۔ گیندے کے پھول بھی نظروں کو بھلے لگتے تھے۔ سرخ دیسی گلاب، گل لالا، نرگس آبی اور گل بہار جیسے انگریزی میں ڈیزی کہتے ہیں، یہ سب ہی ان کے گھر کی زینت تھے۔ آج چونکہ اتوار تھا تو وہ فارغ ہو کر اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ ظائشہ نے آج مشین لگا رکھی تھی۔ عام دنوں میں تو اسے فرصت نہیں ملتی تھی، اوپر سے نگوڑی بجلی بھی نہیں ٹکنے دیتی تھی۔ اتوار کے دن فجر کی نماز کے بعد ہی وہ کمر کس لیتی تھی۔ پورے ہفتے کے کپڑے دھلنے میں 10 بج جاتے تھے۔ صفی چونکہ گاڑیوں کا کام کرتا تھا تو اس کے کپڑے بھی رچ کے میلے ہوتے تھے۔ کام والے کپڑوں پر بھی ڈیزل کے دھبے، انجن کی کالک لگی ہوتی تھی، جسے رگڑ رگڑ کر دھوتے اس کے کندھے رہ جاتے تھے، پر وہ چہرے پر تھکان کے تاثرات لائے بغیر کام کرتی رہتی تھی۔ ساجدہ بیگم کا دل ظائشہ کے لیے بے حد نرم تھا۔ وہ اس کے چہرے پر تکلیف دیکھ لیتی تو دوبارہ کبھی کپڑے دھونے نہ دیتی۔ وہ انہیں بہت پیاری تھی کہ وہ ان کا خیال کرتی تھی۔ اپنے کام کے علاوہ بھی وہ گھر کے کام اور دیگر ذمہ داریاں بخوبی نبھاتی تھی۔ کپڑے دھو کر مشین صاف کر کے اپنی جگہ پر رکھتے وہ الماری سے کپڑے لے کر نہانے چلی گئی تھی۔ نہا کر نکلی تو بال خشک کر کے اس نے دوپٹہ شانوں پر ڈال کر صحن میں لگی تار پر تولیہ ٹانگا تو نظر بے اختیار آفاق صاحب پر جا ٹھہری، جو ماتھے پر ہاتھ رکھ کے سامنے کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے بابا، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ ظائشہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں چونکا دیا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ ظائشہ کا دھیان بٹانے کے لیے پودوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگ گئے۔ جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے بابا، اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنے والے بالکل نہیں پسند۔ ظائشہ کے چہرے پر خفگی چھا گئی۔ اسی طرح کرتی وہ آفاق صاحب کو بے حد پیاری لگی۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا اپنی پیاری سی بیٹی سے؟ وہ اٹھ کر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کمرے میں آ گئے۔ یہ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ایسی کون سی وجہ ہے جس کے لیے آپ اپنی ظائشہ سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ پلنگ پر ان کے برابر میں بیٹھی وہ ابھی بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ ارے نہیں بھائی، تمہارا وہم ہے۔ وہ ٹال گئے تھے کہ خواہ مخواہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کا چہرہ تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ ظائشہ نے ان کے چہرے پر چھائی فکر بھانپ لی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی جو باپ کا چہرہ نہ پڑھ پاتی۔ ارے بھائی، دفتر میں ایک فائل گم ہو گئی ہے، بڑے کام کی تھی وہ فائل، مل نہیں رہی۔ بڑے صاحب نے سختی سے کہا ہے کہ انہیں وہ فائل پیر تک چاہیے۔ پریشان مت ہو، مل جائے گی فائل۔ کل دفتر جائیں تو درود شریف پڑھ لیجیے گا، جو بھی چیز گم ہوئی ہوگی مل جائے گی۔ ایک نرم مسکان چہرے پر سجائے وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ پریشانی سے ماتھا مسلتے رہ گئے تھے۔ کیا بتاتے وہ اپنی بیٹی کو کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکے تھے، کہ جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی، کوئی راستہ نہیں تھا ان کے پاس، کرتے بھی تو کیا کرتے۔ 2 دن پہلے کی بات تھی جب وہ آفس گئے تو کسی کام کے سلسلے میں زریان کے کیبن کا رخ کیا۔ ویسے تو وہ باس سے بات کرتے تھے، مگر وہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ کمپنی کا مینیجر تھا تو وہ پریشانی اسی سے شیئر کرنے کے ارادے سے اس کے پاس آئے تھے، مگر زریان کی گفتگو سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ وہ فون پر کسی سے پیسوں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے اکاؤنٹس میں بلنڈر کر کے سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیے تھے۔ اتفاق سے یہ ساری گفتگو آفاق صاحب سن چکے تھے۔ ان کے کیبن کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، جس سے آفاق صاحب غصے میں دھاڑ سے پورا کھول کر اندر آئے تھے۔ ان کے چہرے پر غیظ و غضب کی سرخی چھلک رہی تھی۔ لمحے بھر کو زریان بھی گڑبڑا گیا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں چوری کرتے ہوئے، بڑے صاحب تم پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں اور تم ان کی ناک کے نیچے ان کے بھروسے کی دھجیاں بکھیر رہے ہو۔ آفاق صاحب کے لفظ تیر کی مانند تھے، مگر زریان نے ہنس کر ٹال دیا۔ ارے بھائی، شرم کیسی؟ یہ سب میں آپ ہی کی بیٹی کے لیے کر رہا ہوں تاکہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، اور پھر میں اسے شادی کے بعد ایک اچھا لائف اسٹائل دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تنخواہ میں تو گزارا نہیں ہوتا، اچھا لائف اسٹائل تو بہت دور کی بات ہے، مجبوراً مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یقین کریں ہونے والے سسر جی، مجھے یہ سب کر کے قطعی خوشی محسوس نہیں ہو رہی، مگر میری مجبوری ہے۔ وہ اطمینان سے فون جیب میں رکھ کر ان کے قریب آ کر گویا ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور خبردار جو میری بیٹی کے متعلق کچھ سوچا بھی تو
मेरी बेटी के तो तुम पैरों की धूल भी नहीं हो। शर्म आ रही है मुझे ये सोचते हुए कि मैंने तुम जैसे इंसान का इंतखाब किया अपनी मासूम बच्ची के लिए। मैं एक बार भी सोचना पसंद ना करूं तुम जैसे शख्स से अपनी बेटी की शादी करने के बारे में। मैं अभी इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ता हूँ। वो गुस्से से आतिश फ़िज़ा बने हुए थे। ज़ायशा के मामले में वो बहुत हसास थे। ज़रियान से ज़ायशा का रिश्ता उन्होंने 1 साल भर पहले जोड़ा था, जब ज़रियान कंपनी में नया-नया आया था। अपनी काबिलियत पर वो बॉस का भरोसा जीत चुका था और साल भर के अंदर-अंदर उसकी प्रमोशन भी हो गई थी। वो खुशमिज़ाज और बाअखलाक लड़का था। उनकी बूढ़ी आँखों ने ज़रियान को परखने के बाद उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था और फिर वक्त गुज़रते के साथ उन्होंने ज़रियान से अपनी ख्वाहिश का इज़हार भी कर दिया। ज़रियान ने ज़ायशा के लिए हाँ कह दी थी, मगर आफ़ाक हुसैन ने इस बात का तज़किरा कभी भी घर में नहीं किया। ना मालूम क्या सोचकर नहीं किया था, मगर उनका घर में तज़किरा ना करना सूदमंद साबित हुआ। इस वक्त जब उन्हें ज़रियान के अंदर वाज़ेह तब्दीलियाँ महसूस हुई थीं, वो बज़ाहिर उसे नज़रअंदाज कर रहे थे, मगर दर हकीकत वो अपने फ़ैसले पर सोचने के लिए मजबूर हो गए थे कि कई दिनों से वो मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस नज़र आ रहा था और आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई थी। जो फ़ैसला वो पिछले चंद दिनों से नहीं कर पा रहे थे, वो एक सेकंड में हो गया था। उनकी बात पर वो यूं हंसा जैसे किसी बच्चे की बात पर हंसा जाता है। ज़ायशा मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। ये रिश्ता आपके कहने से टूट नहीं सकता। पागल नहीं हूँ जो आपकी बेटी की खातिर खज्जल ख्वार होकर ये सब करता फिर रहा हूँ। वो जुनूनी अंदाज में कहने लगा, हराम का लुक़मा खिलाते हुए तुम्हें खौफ नहीं आएगा अल्लाह से? वो तासुफ़ ज़दा हुए। तब की तब देखी जाएगी, मगर मेरी एक बात कान खोल कर सुने। ये रिश्ता पाया तकमील तक पहुँचेगा और अगर बॉस के सामने मुंह खोलने की कोशिश की तो ज़ायशा से हाथ धो बैठेंगे। इज्जत से निकाह करने का इरादा रखता हूँ। मुझे अपने इरादों पर कायम रहने दें, वरना आगे आप खुद समझदार हैं। उनके कंधे से नादीदा गिर्द झाड़ता वो सर्द लहजे में सफाकियत से कहता बाहर निकल गया। एक तरफ ज़मीर मलामत कर रहा था, दूसरी तरफ बेटी का खौफ दिल में कुंडली मारे बैठा था। मगर उन्होंने सोच लिया था कि वो बॉस के आते ही सारी सच्चाई उनके गोश गुजार कर देंगे कि सच छुपाने पर भी तो ज़रियान ज़ायशा का पीछा ना छोड़ता। उसने कहा तो था कि वो ये सब ज़ायशा की खातिर कर रहा है, तो क्यों ना वो सच को सामने ले आते। बॉस ज़रूर ज़रियान को पुलिस के हवाले कर देंगे और ज़ायशा की भी जान छूट जाएगी और इसी दौरान ज़ायशा की शादी अच्छी जगह करके वो मुतमईन हो जाएंगे। पास पारस काम से फारग होकर मुज़ैना के घर डेरा डाले बैठी थी। ज़ायशा भी बाल खुश्क होने के बाद उनकी चुटिया बनाकर दुपट्टा सलीके से ओढ़ती मुज़ैना के पास आ गई थी। उसे देखते ही मुज़ैना की गुनगुनाहट बुलंद हो गई थी। अल्फाजों में रवानी और लहजे में सोज यूं उतरा था कि मानो जैसे वो पेशावर गुलकारा हो। तुम्हारे अंदर कौन सी शबनम की रूह परवरिश कर गई है? पारस ने उसे लहक लहक कर शबनम की तरह थिरकते देख घूर कर टोका। ज़ायशा नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। इस मखलूक से सुधरने की बईद फजूल थी। तुम कब इंसान बनोगी? ज़ायशा ने तासुफ से कहा। इस वक्त मैं कौन सा जानवर नजर आ रही हूँ तुम्हें? ज़रा नाम बता दो। वो दाएं हाथ की पुष्ट पर मारती बोली। खाला किधर है? नज़र नहीं आ रही। उसने उसके बेतुके सवाल को साफ नज़रअंदाज कर दिया था। तुम क्या मेरी अम्मा से मिलने आई हो? मुझसे ज़्यादा तो तुम उनसे बातें करती रहती हो। उनके सुख दुख हल्के करना तुम्हारा पसंदीदा मशगला है। तुम ऐसा करो, मेरी अम्मा से दोस्ती गांठ लो। तेके जो तूनों से उससे बातें सुनाती वो मुंह बसोर कर पलंग पर चढ़कर बैठ गई। हाथ में खुबानी से भरी प्लेट थी। वो खुबानी खाती जा रही थी और उसकी गुठलियाँ जिनमें बादाम थे उन्हें शॉपर में डालती जा रही थी। भाई अब ये मुज़ैना की पर्सनल प्रॉपर्टी थी। अब खुबानी मुज़ैना ने खाई थी तो बादाम भी उसी के होए ना। उसके जज्बाती होने पर ज़ायशा खुलकर हंसी थी। मुज़ैना उन लोगों में से थी जिन्हें अपनी चीज़ पर किसी की ज़रा सी भी नज़र बर्दाश्त नहीं थी। जो चीज़ उसकी थी वो खालिसतन और मुकम्मल उसकी ही थी। वो बहुत पॉसेसिव किस्म की बंदी थी। आपा, तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। अल्लाह नज़र न लग जाए मेरी प्यारी आपा को। खिलाफ तवक्का पारस का मूड आजकल बहुत अच्छा रहता था। रहने दो, एडी ये सोनी हूँ। मुज़ैना ने नाक चढ़ाई। नाराज़ क्यों होती हो तुम? मैं तो बस खाला का हाल चाल पूछ लेती हूँ। अगर वो मुझसे अपना दुख बांट लेती हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी दोस्त तो मैं तुम्हारी ही हूँ। ज़ायशा उसके पास आकर प्यार से बोली थी। दूसरी तरफ मुज़ैना की चीख निकली थी और पूरा घर गोया दहल कर रह गया था। पारस ने एकदम दिल थाम लिया। उसने मुंह पर हाथ रखकर फटी फटी आंखों से ज़ायशा को देखा। क्या हुआ? चीखें क्यों थी? इतनी ज़्यादा नाराज़ हो कि मेरे मनाने पर चीखें मारनी शुरू कर दी? ज़ायशा ने आंखें सुकेड़ी। मुज़ैना ने धीरे धीरे लबों से अपना हाथ लबों पे धरा अपना दायां हाथ हटाया तो मुंह से खून रसना शुरू हो गया।
ذائشہ اور پارس پریشان ہو گئیں۔ مزینہ نے بے یقینی سے منہ سے بہتا خون اور خون سے رنگی ہتھیلی دیکھی۔ تکلیف حد سے صفا ہوئی تو وہ اور زور زور سے رونا شروع ہو گئی۔ لو ٹوٹ گیا دانت، فاتحہ پڑھ لو۔ بھلا اس سپر وومن سے کس نے کہا تھا کہ دانتوں سے بادام توڑنے کو؟ دانت نہیں ہو گئے گویا ہتھوڑے ہو گئے۔ سر پیٹتے پارس نے اس کی بے وقوفی کو خوب داد دی۔ چپ کر جاؤ پارس، اور جاؤ جا کر خالہ کو بلا کر لاؤ۔ ذائشہ کے گھرکنے پر وہ کھسک لی تھی۔ اس نے اسے کولر سے ٹھنڈے پانی لے کر کلی کروائی، مگر خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ درد بڑھتا جا رہا تھا اور ادھر عزیز از جان دوست کی تکلیف پر ہاتھ پیر پھولے جا رہے تھے۔ ہائے اللہ کہ کیا کر لیا کمبخت نے بیٹھے بٹھائے۔ خالدہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھتی تعصب سے بولی۔ بیٹی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی تھیں مگر اس کی حرکتوں سے بھی واقف تھیں۔ خالہ، اس کا خون نہیں رک رہا اور تکلیف تو دیکھیں کتنی ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ آپ گھر پر رہیں، میں اور پارس اسے ڈینٹسٹ کے پاس لے کر جا رہی ہیں۔ وہ گھر گئی تھی اور امی جان کو بتا کر اپنی اور پارس کی چادر اور پرس لے آئی تھی کہ آفاق صاحب کی تو آنکھ لگ گئی تھی ورنہ وہ بھی ذائشہ کے ساتھ جاتے۔ وہ خالدہ بیگم کو تفصیل بتاتی اپنی چادر اوڑھنے لگی، پرس کندھے پر ٹانگا۔ میں بھی چلوں ساتھ؟ خالدہ بیگم بیٹی کو دیکھ کر نرم پڑی تھیں تو اولاد ہی لاؤبالی ہی سہی۔ نہیں خالہ، آپ کہاں اتنی گرمی میں باہر نکلیں گی؟ وہ انہیں سہولت سے منع کرتی اسے لے کر کلینک پہنچ گئی۔ جی تو جناب، کیسے لگی آپ کو یہ قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گے آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔